معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں نا جی، ان کا کہیں نہ کہیں اینڈ ہے، ایون کہ اس پوری کائنات میں بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت جو ہوتی ہے نا، وہ جسموں کو ہوتی، کردار کو نہیں ہوتی۔ کریکٹر نیور ڈائز۔ انڈین رائٹر ہیں روبن شرما، وہ کہتے ہیں ہو ول کرائی وین ول یو ڈائی؟ کون روئے گا آپ کے مرنے پر؟ اس کی تیاری آج کرنی پڑے گی۔ اگر آج نہیں کرو گے تو کل کوئی نہیں روئے گا۔ اور آپ کو یہ ایک مثال کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معاشرے میں ایک چیز آبزرو کرتے ہوتے ہیں، آپ ہی کے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن بھائی، بہت سارے ایسے رشتے دوست احباب ہم نے اس دنیا میں کھوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھو گے کہ کبھی کسی انسان کی موت آ جائے نا تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یار اس کی گاڑی بڑی شاندار تھی، یار اس کا بنگلہ بڑا زبردست تھا، یار اس کا بینک بیلنس بڑا تھا۔ وہاں باتیں کیا ڈسکس ہوتی ہیں؟ یار اس کا کردار بڑا اچھا تھا، یار رشتے نبھاتا تھا، یار ضرورت کے وقت کام آ جاتا تھا۔ اور یہی وہ چیزیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ انسان جب مٹی میں 4-5 فٹ نیچے جاتا ہے نا، پھر اس کا کردار ابھر کر باہر آتا ہے۔ تو اس کی تیاری بھی اگر آج ہی کرنی پڑے گی۔ اور میڈیکلی طور پر بھی جو ہے نا، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے نا، 10 منٹ تک اس کا دل زندہ رہتا ہے، آدھے گھنٹے تک اس کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، دماغ بھی اس کا آدھے گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے، اس مناظر ایک مردے پر ظاہر ہو جائے نا، یقین مانو بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ یار اتنی خوبصورت موت تھی۔ اور میں نے بے مثال اور بے شمار محبتیں صرف میتوں پر نچھاور ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ یقین مانیے، اس سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ یار اچھا کہلوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ مرنے والے کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ویلڈن، یار بہت اچھا تھا، یار یہ بہت اچھا انسان تھا، جی جیتے جی کوئی نہیں قدر کرتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے، ہم جس بندے کو قبرستان میں دفنانے جاتے ہیں نا، سوچتے ہیں کسی نے مرنا تھا، میں نے نہیں مرنا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آج 2025 ہے، 2125ویں زمین پر بسنے والے سارے کے سارے لوگ مر چکے ہوں گے۔ یہ جگہ، یہ چیزیں، یہ عہدے کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا۔ تو پھر کائے کی لالچ ہے؟ کیا خبت ہے جی؟ کیا جوڑنا ہے آپ لوگوں نے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کے لائف سٹائل دیکھ کر بھی، لوگ لاکھوں روپے باتھ روموں پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار آپ کے مرنے کے بعد زندہ رہے، تو اس کی تیاری آپ آج ہی کرنی پڑے گی۔ جیسے واصف علی واصف صاحب، بڑے درویش قسم کا انسان پاکستان میں گزرا ہے۔ وہ ایک پروفیسر تھا، انگلش کا ٹیچر تھا، اس نے سکول بنایا ہوا تھا۔ ایک دن اکاؤنٹنٹ نے آ کر کہی کہ واصف صاحب اس دفعہ فیسیں بڑی کم جمع ہوئی ہیں۔ تو بڑا ہی خوبصورت درویش انسان نے جواب دیا، انہوں نے کہا یار تم فیسوں کی بات کرتے ہو، میں تو اپنا جنازہ بڑھا رہا ہوں۔ یار میں چاہتا ہوں کہ کل اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ استاد اس دنیا سے گیا۔ یہ وہ کردار تھے۔ دیکھ لیجیے، کرداروں کو موت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، دوستی کی بہت ساری مثالیں لوگ دیتے، لیکن جب بھی دوستی کی بات آئے گی نا، صدیق اکبر کا نام لوگ لیتے ہیں کہ یار نبی پاک کے ساتھ کیا کمال دوستی تھی۔ جب بھی عدل و انصاف کی بات ہوگی نا، عمر فاروق کا نام سر فہرست ہوگا۔ جب سخاوت کی بات ہوگی تو عثمان غنی کا نام سر فہرست ہوگا۔ جب شجاعت کی بات ہوگی تو شیر خدا حضرت علی کا نام سر فہرست ہوگا۔ ٹیپو سلطان کا نام آپ سنیں گے ان کی بہادری کی وجہ سے۔ یہ وہ کریکٹر تھے جو آج تک نہیں مرے۔ اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے، تو پھر ایک بات یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یار اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ، کوئی خوبی ہے، تو پھر آپ کو اپنے ملک کے نقشے پر نظر آنا چاہیے، ورنہ یقین مانیے آپ صرف دنیا میں مردم شماری کے لیے آئے اور کچھ نہیں کرنے آئے۔ تو یقین کرتا ہوں میرے ان الفاظ پر آپ غور کریں گے اور اپنا لائف سٹائل چینج کر کے ایک بہتر زندگی گزاریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ یاد چاہوں گا، دوبارہ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک والسلام۔